ایک ہی گھر میں اگر پرائی مرد اور پرائی عورتیں رہتے ہیں وہاں بھی پردہ لازم ہے، اور ایک ہی گھر میں پرائی مرد اور پرائی عورتیں رہتے ہوں وہاں شریعت مطہرہ پردے کو لازم کرتی ہے، یعنی اللہ پردے کو لازم کرتا ہے۔ اس کا معنی یہ کہ یہ پردہ کرنا ممکن ہے۔ اب اللہ تو حکم کر رہے ہوں کہ ایک ہی گھر میں پرائی مرد اور پرائی عورتیں رہتی ہوں تو انہیں پردہ کرنا ضروری، اس کا معنی ہے کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ پردہ کرنا ممکن، اور میں اور آپ یہ کہیں کہ اٹس امپاسبل، تو بات کس کی مانی جائے گی، ہماری یا اللہ کی؟ اس لیے اگر آپ پردہ نہیں کر رہے ہیں تو اسے اپنی کوتاہی قرار دیجئے کہ ہماری کوتاہی کہ ہم پردہ نہیں کر رہے ہیں۔ بہانے نکال کر انگلی اللہ پر مت اٹھاؤ۔ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ممکن نہیں ہے، ایک گھر میں رہ کر پردہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کا معنی یہ کہ اللہ کو یہ علم نہیں تھا، اللہ نے غلطی کی۔ ایک چیز جو ممکن نہیں تھی اس کا حکم اللہ نے کر دیا، جو پاسبل نہیں ہے اس کا اللہ نے حکم کر دیا، تو اس کا معنی ہے کہ اللہ کے علم میں کمی تھی، اللہ کو یہ پتا نہیں تھا کہ یہ امپاسبل ہوگا۔ اس لیے میری بہت ہی مؤدبانہ درخواست ہے کہ جن گھروں میں ایک سے زیادہ فیملیز رہتی ہیں، یا یہ کہ ہمارے گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، سارے بھائی اور ساری بھابیاں جو ہے ماں باپ کے یہاں جمع ہوتے ہیں، پردہ کیجیے، اللہ کو ناراض نہ کیجیے، سب ممکن ہے۔ آپ کریں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ سب ممکن ہے۔ اللہ کا کوئی کسی حکم کے بارے میں یہ مت کہو کہ ناممکن ہے۔ عورتیں ایک طرف ہو جائے، مرد ایک طرف ہو جائے، پہلے مرد کھا لیں پھر عورتیں کھائیں، مرد الگ روم میں بیٹھے عورتیں الگ روم میں بیٹھے۔ ہم آپ کے لیے بالکل پرائے ہیں، مثال کے طور پر ہم آپ کے گھر آ گئے، اور ہم آ گئے 4-5 دوستوں کے ساتھ، اور آ گئے ہماری 4-5 عورتوں کے ساتھ، آپ کے گھر میں آ گئے۔ عورتیں عورتوں کے سیکشن میں چلی گئی، مرد کے سیکشن میں چلے گئے۔ اب تو آپ کو پردہ کرنا ہی پڑے گا نا۔ آپ کی عورتیں ادھر نہیں آ رہی ہیں، آپ اندر نہیں جا رہے ہیں، ہمارے لیے دسترخوان بھی بچھایا جا رہا ہے، چائے ناشتہ بھی ہو رہا ہے، کھانا پینا بھی ہو رہا ہے، اور پردے کے پیچھے سے سارے کام ہو رہے ہیں۔ تو اگر ہم 4-5 آدمی اپنی عورتوں کے ساتھ آپ کے گھر میں آ جائیں، اس وقت اگر پردہ ممکن ہے، تو جب آپ خود 4-5 ہوں، ادھر بھی 4-5 اور ادھر بھی 4-5، تو اس وقت پردہ کیوں ممکن نہیں ہے؟ ممکن ہے، مگر جب کوئی پرایا آتا ہے اور پردے کا تقاضا کرتا ہے تو ہم کرنے کے لیے تیار، اور یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں۔ شادیوں میں بھی یہی حال ہے۔ شادیوں میں ہمارے یہاں کچھ تعلقات کی وجہ سے کچھ غیر مسلم کو بلایا جاتا ہے، تعلقات کی وجہ سے، اور وہ غیر مسلم ویجیٹیرین ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کے تعلقات زیادہ ہوتے ہیں تو 25-50 ویجیٹیرین ہے اور باقی نن ویجیٹیرین ہے۔ وہ 25-50 کے لیے مستقل کھانا پکایا جاتا ہے، ان کے لیے الگ ٹیبل پر انتظام کیا جاتا ہے، اور گوشت کھانے والوں سے ان کو دور رکھا جاتا ہے، یعنی ایک قسم کا پردہ ہوتا ہے ان کے لیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے مہمانوں کو ناراضگی نہ ہو کہ ہمیں بلایا گیا اور ہمیں انسلٹ کیا گیا، ہم ویجیٹیرین تھے، ہم میٹ کو پسند نہیں کرتے، اور ایسی جگہ پہ بٹھا دیا جہاں لوگ میٹ کھا رہے تھے۔ یہاں ممکن ہے انتظام کرنا کہ بھئی یہ سیکشن جو ہے ویجیٹیرین کے لیے ہے، یہ سیکشن باقی سب کے لیے ہے۔ لیکن ہمارے یہاں شادی میں اگر کوئی عورت یا کوئی مرد تقاضا کرتا ہے کہ بھئی میں شادی میں تو آؤں گا لیکن پردہ نہیں ہوگا تو نہیں آؤں گا، اس کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ باپ پردہ عورتوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، باپ پردہ مردوں کے لیے کوئی انتظام نہیں، بلکہ ان کے نہ آنے پر ہم ناراض ہو جاتے ہیں اور لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں شادی میں نہیں آئے۔ بھئی ناراض تو ان کو ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کی نافرمانی کی تم لوگوں نے اور ہماری رعایت نہیں کی۔ اس لیے یہ قاعدہ آج ذہن میں بٹھا لو میرے بھائیوں، میری ماؤں اور میری بہنوں، کہ اللہ کے کسی بھی حکم کے بارے میں ذہن میں یہ خیال اگر آئے کہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے تو سمجھو کہ یہ شیطان کا خیال ہے، اور لاہور پڑھو، اور لاہور پڑھ کر کے یہ کہو کہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنا ممکن ہے، یہ میری کمی ہے کہ میں کر نہیں رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے، یہ میرا قصور ہے۔ اور اہتمام کرو پردے کا، اہتمام کرو۔ اس میں کیا ہو گیا؟ اس میں کیا ہو گیا؟ اگر ہمارے گھروں کے اندر بے پردگی ہو رہی ہے تو آج یہ واز اور یہ نصیحت
قرآن کی آیات کی روشنی میں سننے کے بعد ایک دوسرے کو فون کر کے کہو کہ بھائی آپ نے آج کا درس سنا کہ نہیں، آپ نے سنا کہ نہیں، چلو آج توبہ کر لیتے ہیں، ہم توبہ کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرے سے ہمیں شرم لگتی ہے کہ کیسے منع کریں، اللہ سے حیا نہیں آتی، اللہ سے حیا نہیں آتی، اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے ہم؟